نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور سامعین گرامی، آج آپ کے سامنے کافروں کی موت کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانب نکلتے ہیں، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو انہیں بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے چہروں اور پشتوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں۔ پھر فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اب مرنے کے بعد دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو، یعنی کافروں کو موت کے وقت بھی عذاب دیا جائے گا اور مرنے کے بعد بھی۔ عذاب ان گناہوں اور برے اعمال کی وجہ سے ہے جو انہوں نے دنیا میں اختیار کر رکھے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بلا وجہ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے عذاب کے مستحق صرف نافرمان اور گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔